والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. حیات عیسیٰ علیہ السلام پر قادیانی جو شبہات پیش کرتے ہیں، ان شبہات کے جوابات مسلسل آپ کے سامنے ہیں. ایک اور آیت جو وہ پڑھتے ہیں، انما مثل الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح ہے، کماء انزلناہ من السماء، جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے، فاختلط به نبات الارض، زمین سے مختلف قسم کے چارے اگتے ہیں، سبزے اگتے ہیں، مما یأکل الناس والانعام، جس کو لوگ جانور وغیرہ کھا پی کے ختم کر دیتے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے کہ اس نے ختم ہونا ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام بھی ختم ہو گئے. ایسے عجیب بیکار قسم کے انہوں نے شبہات بنائے. تو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی موت کی طرف جائیں گے. بعضوں کو زوال جلدی آتا ہے، بعضوں کو دیر سے آتا ہے. ہم کب منکر ہیں ان کی موت کے؟ ایسے ہی 2-3 آیتیں یہ اسی طرح چلیں گی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. ایک اور آیت ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول آہستہ آہستہ زندگی گزارنے کے بعد لمیتون، تم مر جاتے ہو. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا سفر موت ہو چکا ہے. ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ سفر عیسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے، موت تک چلے جائیں گے. ہم بھی اس کے منکر نہیں ہیں. اس سے اگلی آیت بھی اسی طرح ہے، وہ بھی لکھ لو. آیت اسی طرح ہے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. وہی زندگی کی مثال اسی طرح ہے کہ آسمان سے پانی برسا، زمین سے مختلف قسم کے چارے اگے، سبزیاں اگی، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ بھوسا بن گیا، بھوسا ختم ہو گیا.
تو قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی موت تک جا چکے، وہی جوابات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ابھی جائیں گے، ہم اس کے منکر تو نہیں ہیں. اس سے اگلی جو آیت ہے اس کے جوابات بھی گزر چکے ہیں، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. جتنے بھی آپ سے پہلے پیغمبر گزرے، لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، سب کھانا کھاتے تھے. تو قادیانی کہتے ہیں طعام دنیاوی زندگی کے لیے لازم ہے، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو طعام نہیں مل رہا تو وہ فوت ہو گئے. اس کے جوابات آپ پڑھ چکے ہیں، اصحاب کہف اور کوہ طور اور وہ سارے، وہ یونس علیہ السلام یاد ہے؟ وہی جوابات ہیں سارے کے سارے. اس سے اگلی جو آیت ہے وہ تھوڑی سی قابل غور ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء. والذین یدعون من دون اللہ، وہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کے ماں سوا، لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہیں، اموات، وہ مردے ہیں. تو قادیانی کہتے ہیں یدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے ماں سوا پکارا جاتا ہے. تو چونکہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اللہ کے ماں سوا پکارتے ہیں، تو وہ بھی اموات، وہ بھی فوت ہو گئے. وہ بھی کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. وہ بھی فوت ہو گئے. ہم یہ جواب دیتے ہیں یدعون من دون اللہ سے مراد بت ہیں. یدعون من دون اللہ سے مراد بت ہیں. دیکھو نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اموات غیر احیاء، ان کو زندگی نے چھوا بھی نہیں ہے، ان کو زندگی نے چھوا بھی نہیں ہے، مراد بت ہیں. ورنہ دوسرا جواب، بعض لوگ تو جبریل امین کو بھی پوجتے ہیں، پھر تو ان کو بھی مارنا پڑے گا. جو تثلیث کا قائل ہیں، بعض لوگ تثلیث میں جبریل کو بھی شامل کرتے ہیں، پھر تو ان کو بھی کہنا پڑے گا کہ وہ مر گئے ہیں. والذین یدعون من دون اللہ میں پھر وہ بھی شامل ہو جائیں گے. تو یہ پھر اشکال کو سمجھو. اللہ اکبر کبیرہ. والذین یدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء. والذین یدعون من دون اللہ، وہ جن کو اللہ کے ماں سوا پکارتے ہیں، اموات، وہ مردے ہیں. تو چونکہ قادیانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بعض لوگ بطور خدا کے پکارتے ہیں، لہٰذا اموات، یہ بھی فوت ہو گئے. اشکال سمجھ آ گیا؟ ہم نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ بت ہیں. اموات غیر احیاء.
اموات غیر احیا، جن کو حیات نے چھوا بھی نہیں، تو پتہ چلا کہ اس سے مراد بت ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ کہ بعض تثلیث والے جبریل امین کو بھی خدائی کا حصہ شمار کرتے ہیں، پھر تو ان کو بھی مارنا پڑے گا، حالانکہ وہ تو متفقہ طور پر قادیانیوں کے ہاں بھی زندہ تسلیم ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے بھی قادیانیوں کا شبہ بنانا سراسر حماقت ہے۔ اور جو اس سے اگلی آیت ہے وہ قدر آسان ہے لیکن غور طلب ہے۔ قادیانی کہتے ہیں، اور یہ اکثر اشکال پیش ہوتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قادیانی کہتے ہیں ادھر سے تم حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین کہتے ہو، آخری نبی کہتے ہو، ادھر سے کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو جب تم خاتم النبیین مانتے ہو تو تسلیم کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، وہ فوت ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے بلکہ وہ کیا ہو چکے ہیں؟ فوت ہو چکے ہیں۔ ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب سے آخر میں جس نبی کو پیدا فرمایا، پیدا کہا کرو، جس نبی کو سب سے آخر میں پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والا تھا، وہ کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ تو ایک دفعہ وہ کہتا ہے خواب میں نے کوئی ایسا آلہ دیکھا جس طرح ٹیلی فون ہوتے، ٹیلی فون کی طرح کوئی آلہ تھا، تو اس کی بجنے کی آواز سنائی دی، میں نے کان سے لگایا تو دوسری طرف سے پتہ چلا کہ حضرت ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ تو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بہت کثرت سے درود پڑھتے ہو، بہت اچھا کرتے ہو، لیکن اس کا فیض ہم تک منتقل نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح ہو سکتا ہے، وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ فرمایا تم جب درود پڑھتے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو، تم ہمیں بھی شامل کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل کو بھی شامل کرو۔ تو حضرت سکھروی صاحب دام برکاتہم لکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر یوں پڑھنا شروع کر دیا، پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ خواب میں اسی طرح آواز سنی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں اب ہم تک جو درود تم پڑھتے اس کا فیض ہم تک بھی پہنچ رہا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزاک اللہ۔ اور یار وہ جو صوفی تھا ادھر جس کو میں نے ڈانٹا تھا، ادھر کھڑا کیا تھا، وہ کدھر ہے وہ؟ نہیں 25 سے تو میں ویسے ہی ناراض ہوں، یہ 25 2 نمبر ہم وہ کدھر ہے؟ وہ جو جس کو میں نے کھڑا کیا تھا، وہ جو ادھر کونے میں بالکل وزیرستان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ادھر۔
وہ کدھر ہے؟ ہاں وہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں وہ آخر میں ہاں وہ کدھر ہے؟ نہیں ہے بدماشو چپ کرو نا. وہ کدھر ہے؟ وہ ہے آپ تھے یہ تھے یار یہ اس تک پہنچاؤ. دیکھو صوفیوں درمیان میں اگر خورد برد کی نا تم لوگوں نے آگے دیتے جاؤ یہ جائے گا. الحق الکریم الحق الکریم 25 سے میں ناراض ہوں. اچھا آواز کی طرف متوجہ ہو صوفیو. دیکھو بعد میں آواز کی طرف متوجہ. دیکھو بھائی اچھا قادیانیوں کے اشکال کا ہم نے ایک جواب یہ دیا کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو پیدا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت پہلے کی مل چکی ہے. صرف عیسیٰ علیہ السلام نہیں بالفرض سارے انبیاء علیہم السلام بھی دوبارہ تشریف لے آئے تو بھی ہمارے نبی کی ختم نبوت پہ حرف نہیں آتا, کیونکہ سب سے آخر میں اللہ نے جس نبی کو پیدا فرمایا وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ وآلہ وسلم. پہنچ گئے صوفی صاحب اور پیسے پہنچے؟ اور نہیں وہ صوفی کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ وہ شکرانے کے نفل بعد میں پڑھنا. باہر آؤ ادھر. کدھر ہے؟ نہیں آج میں نے آپ تھے نا. پیسے پہنچے؟ پیسے مل گئے؟ یہ وہ والا نہیں ہے. پہنچ گئے؟ اچھا اب اندر کیا کرنے گئے ہو؟ دوبارہ ڈانٹ پڑے گی پھر نہیں ملیں گے. باہر آؤ باہر آؤ. بارش ہو رہی کنانے. یہ بہت اچھا آدمی ہے یہ والا جو صوفی ہے نا. نہیں یہی ہے. میں نے اسی کو زیادہ ڈانٹا تھا نا کھڑا کر کے. نہیں وہ یہی ہے. اوے تم ذلی بروزی تو نہیں ہو؟ یہی ہے یہی تھا نا. اچھا چلو دیکھو یہ ختم نبوت والے جو ساتھی ہیں نا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت محبت. میں نے تو ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے. بڑی محبت کرتے تھے. میں نے زیادتی کی. اس کو کھڑا کر کے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا نا. ویسے ہی ڈانٹ دیتا نا تو چونکہ کھڑا کر کے ڈانٹا ہے. بس ادھر ہی دائیں بائیں ہو کے بیٹھ جاؤ. جلدی کرو. اچھا آواز کی طرف متوجہ ہو جاؤ.
اس سے اگلی جو اشکال ہے وہ بڑا عجیب ہے، اور میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہیں سنو گے تو کتاب میں سر کھجاتے کھجاتے تھک جاؤ گے اور سر کی ساری جوئیں مر جائیں گی، لیکن بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو بہت توجہ سے سنو، یہ قادیانیوں کا بڑا عجیب و غریب قسم کا اشکال ہے۔ اچھا آپ بیٹھ جاؤ نا، صوفی صاحب کیوں کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، تو ادھر ادھر ذرا ادھر آگے آ جاؤ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قادیانی کہتے ہیں اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھ لو، تو آؤ اس مسئلے کو ہم اہل کتاب سے حل کرواتے ہیں، بائبل سے حل کرواتے ہیں کہ اگر کسی جسم نے آسمان پہ جانا ہو تو کیا وہی چیز آسمان، وہی جسم آسمان پہ جاتا ہے یا کوئی اور چیز بھی جا سکتی ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر ایک، اگر کسی چیز کے آسمان پہ جانے کا وعدہ ہو تو کیا وہی چیز آسمان پہ جاتی ہے یا کوئی اور چیز بھی جا سکتی ہے؟ ایک یہ۔ دوسرا یہ، اگر کسی کے آنے کا وعدہ ہو تو کیا وہی واپس آتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی اور بھی آ سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم بائبل سے دیکھتے ہیں۔ تو بائبل میں ایک واقعہ تو یہ ہے، الیاس علیہ السلام کو بولتے ہیں۔ ایلیا کو اللہ نے اپنی طرف اٹھانا تھا، تو یوشع علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے۔ یوشع علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے۔ رستے میں دریا آیا، دعا کرو لوگوں کی فصلیں ہیں بیچاروں کی، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی بارش بنا دے۔ تو یوشع علیہ السلام ساتھ چل پڑے، آگے دریا آیا تو یعنی الیاس علیہ السلام نے اپنی چادر دریا پہ ماری تو رستہ بن گیا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک بگولا سا اٹھا ہوا کا، جس میں ایلیا آسمانوں پہ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چادر اوپر سے نیچے گری، چادر اوپر سے نیچے گری۔ تو یوشع علیہ السلام نے اس چادر کو اٹھایا، واپسی پہ اس چادر کو دریا پہ مارا تو رستہ بن گیا اور واپس آ گئے۔ تو قادیانی کہتے ہیں دیکھو جانا اوپر ایلیا نے تھا، گئی چادر تھی جو واپس گر گئی۔ جانا ایلیا نے تھا، گئی کیا چیز ہے؟ جانا عیسیٰ علیہ السلام نے تھا لیکن روح آسمان پہ گئی۔ یہ اشکال سمجھ آ گیا؟ اب دوسرا اشکال اسی کے ساتھ سمجھو کہ اگر کسی کے آنے کا وعدہ ہو وہی آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے؟ اے صوفیوں، اچھا بائبل میں ہے دوسرے مقام پہ
قادیانی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے آنا ہو تو کیا وہی آتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی اور آ سکتا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لوگ ایلیا کے منتظر تھے۔ لوگ کس کے منتظر تھے؟ ایلیا کے، یہودی ایلیا کے منتظر تھے کہ وہ آئیں گے۔ تو یہودیوں نے پوچھا کہ ایلیا کدھر ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے یوحنا کی طرف اشارہ کر دیا۔ کس کی طرف اشارہ کر دیا؟ یوحنا، یحییٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ تو جب یہودیوں نے یوحنا سے پوچھا کہ کیا تم ایلیا ہو، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو ایلیا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایلیا نہیں ہوں۔ تو قادیانی کہتے ہیں دیکھو، آنا ایلیا نے تھا، آ یوحنا گئے۔ آنا ایلیا نے تھا، آ کون گئے؟ آنا عیسیٰ علیہ السلام نے تھا، آ اس کی جگہ مرزا قادیانی گیا، اگر آسمان سے کسی نے آنا ہو۔ اشکال سمجھ آیا؟ اس کو نیند سے کس نے اٹھایا ہے؟ پچیس سے میں ناراض ہوں۔ پچیس نکل مجھے پھنسانے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، میرا کل بالکل ارادہ نہیں تھا واقعہ سنانے کا۔ میں نے تو اس میں 25 نمبر کو کہہ دیا کہ یہ میرا بھرم رکھے گا۔ مجھے کیا پتا تھا یہ اتنی جلدی جو ہے وہ تحریک انصاف میں چلا جائے گا، لہذا کل سے میں ناراض ہوں۔ اور میں اس کو کہتا ہوں کبھی ہم میں بھی تم میں بھی چاہ تھی۔ اب تو زمانہ بیت گیا۔ ہاں، اب ایک اور صورت ہے، یہ جو بنی اسرائیلی بیٹھا ہے نا ادھر، تو مجھے اس پہ بہت یقین ہے یہ میرا خیال کرے گا، لیکن چونکہ یہ بیٹھتا آپ ہی کے ساتھ ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کس وقت اپنا ایمان بیچ دے۔ لہذا میں یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ سفارش کرے گا تو سناؤں گا۔ یہ سن رہے ہو، یہ اسلام آباد والے اس قصے کے لیے ادھر آئے، میں تو آج تک کراچی والوں سے پریشان تھا، یہ اسلام آباد والے اس چکر میں آئے۔ وہ ایک صوفی نے میرے پاس یہاں 15 سال پہلے پڑھا، وہ میں جب کل واقعہ سنا رہا تھا وہ سن کے مجھے کہنے لگا وہ ابھی تک زندہ ہے۔
اس میں بڑے بڑے عجائبات ہیں، وہ بڑے واقعات ہیں اس کے پیچھے۔ وہ کراچی والے کہتے ہوتے نا سب کچھ بتلا دوں، ہاتھ پاؤں کٹوا دوں۔ ابھی صبر کرو، کل مجھے صحیح صحیح سبق سناؤ گے پھر انشاءاللہ۔ واقعے کے مطابق مجھے اب تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ واقعہ تو کراچی میں ہوا، چلو کراچی والے آ گئے، زیادہ غمخوار اور غم گسار اس کے لیے بنے ہوئے اسلام آباد والے وہ بھی آ گئے، یہ لاہور والے کیوں آئے ہیں؟ یہ محمدی بیگم کے در سے ہوئے ہیں، یہ اپنا کوٹا پورا کر چکے ہیں۔ کشمیر والے تو اصل تو اسی کی وجہ سے تو مرزا خراب ہوا ہے۔ پشاور والے رہ گئے۔ اچھا واپس دیکھو، پہلے اشکال تو پورا کرو۔ دو باتیں آئی، پھر سنو اس کو توجہ سے، کتاب میں نے بتایا آپ اچھے خاصے پریشان ہو جاؤ گے۔ دو باتیں، قادیانی کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا نا اہل ذکر سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھو، آؤ ان کو فیصل بناتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر نمبر ایک کسی نے آسمان پہ جانا ہو تو کیا وہی چیز آسمان پہ جاتی ہے یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز بھی جا سکتی ہے، اور دوسری بات اگر کسی کے آنے کا وعدہ ہو تو کیا اسی کا آنا لازمی ہے، اس کے بدلے میں کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ تو قادیانیوں نے دو باتیں نکالی ہیں بائبل سے، ایک تو یہ کہ جانا تو آسمان پہ ایلیاہ علیہ السلام نے تھا اور گئی چادر تھی کیونکہ چادر ہی نیچے گری، اور نمبر دو پتہ چل گیا کہ جانا تو آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام نے تھا لیکن صرف روح آسمان پہ گئی۔ اور یہودی شدت سے ایلیاہ کے منتظر تھے، الیاس علیہ السلام کے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام سے ایلیاہ کدھر ہے، ایلیاہ کدھر ہے؟ آواز کس کی آ رہی ہے؟ بھی خاموشی کرو نا، یہ نہ کرو۔ ایلیاہ کدھر ہے؟ تو اس پہ عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا، وہ دیکھو وہ ایلیاہ ہے، وہ سامنے کھڑے تھے یوحنا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام۔ یہودیوں نے یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تم ایلیاہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو یوحنا ہوں۔ تو قادیانی کہتے ہیں دیکھو آنا ایلیاہ نے تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے یوحنا کی طرف اشارہ کر دیا بس، اور یوحنا گئے، آنا ایلیاہ نے تھا، یوحنا گئے، اسی طرح آنا عیسیٰ علیہ السلام نے تھا، اور نعوذ باللہ کون گیا؟ یہ ان کا عجیب و غریب اشکال ہے، بیکار قسم کا، نہ کیا کرو یہ۔ ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں، پہلا جواب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ تو اس صورت میں ہے نا اگر ان کنتم لا تعلمون، ہم تو جانتے ہیں۔ جواب سمجھ آیا؟
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اس صورت میں نا اگر ان کنتم لا تعلمون، ہم تو جانتے، ہمیں اللہ نے بھی سمجھایا، ہمارے نبی نے بھی سمجھایا، 20 آیات بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں کہ ان عیسیٰ لم یمت فإنہ راجع الیکم، وہی دوبارہ تمہاری طرف آئیں گے۔ تو ہمیں اہل ذکر سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ آسمان پر جسم ہی گیا تھا، الیاس علیہ السلام کا چادر نہیں گئی تھی۔ یہ بائبل کے دوسرے مقام سے ثابت ہے، سلاطین باب 2 میں، سلاطین یہ بائبل کا رسالہ ہے۔ یہ میں کل اگر ٹائم بچا تو میں آپ کو تھوڑا سا بائبل کا سارا سے تعارف کرا دوں گا۔ سلاطین باب 2 میں یہ وضاحت ہے کہ آسمان پر جسم ہی گیا تھا، الیاس علیہ السلام کا چادر نہیں گئی تھی۔ تو پہلا اشکال حل ہو گیا کہ جسم ہی گیا تھا، کوئی اور چیز نہیں گئی تھی، لہذا آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام ہی گئے تھے، روح نہیں گئی تھی۔ ایک اشکال تو حل ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا یوحنا کی طرف کہ یہ ایلیاہ ہیں، اور آگے سے یوحنا نے کہا تھا کہ میں یوحنا ہوں، ایلیاہ نہیں ہوں، لا محالہ دونوں نبی ہیں۔ دونوں کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ تو یہاں بائبل میں تحریف ہوئی ہے، نبی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک کی طرف تو جھوٹ کی نسبت آتی ہے نا، یا عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا یوحنا کو ایلیاہ کہہ کے، یا پھر یوحنا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ وہ ایلیاہ ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ایلیاہ تسلیم نہیں کر رہے۔ دونوں میں سے ایک نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے، تو یقیناً یہاں تحریف ہوئی ہے۔ تو ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں تم ایک تحریف شدہ کتاب کی طرف کیوں جاتے ہو، قرآن و حدیث کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ اور اس بات کا دوسرا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان میں تحریف ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان میں تحریف ہوئی ہے، یوحنا علیہ السلام نے درست کہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان میں تحریف ہوئی ہے، یوحنا علیہ السلام کے فرمان جو ہے وہ درست ہے۔ یہ کہا بائبل نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ ایلیاہ ہے، یوحنا کی طرف کر کے یہ تحریف ہو چکی ہے۔ یہاں بائبل بدلی جا چکی ہے۔ یوحنا کا اپنے آپ کو الیاس نہ ماننا یہ درست ہے، یہاں تحریف نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو ہم نے اس کے 2 جوابات دیے، پھر واپس آؤ۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قادیانی کہتے ہیں فَاسْأَلُوا، آؤ، اگر تسلی نہیں ہوتی تو ان سے پوچھتے ہیں جو اہل کتاب ہیں۔ اگر تم نہیں جانتے ہو کہ اگر کسی نے آسمان پہ جانا ہو تو کیا وہی جاتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز بھی جا سکتی ہے؟ اور نمبر 2، اگر کسی نے آسمان سے آنے کا وعدہ ہو اسی کا آنا لازمی ہے یا کوئی اور بھی آ سکتا ہے؟ قادیانی 2 باتیں لاتے ہیں۔ ایک تو ایلیاہ کو اللہ نے آسمان پہ لے کے جانا تھا، لیکن جب یوشع علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک دم چادر نیچے گری، تو پتہ چلا کہ چادر آسمان پہ جا رہی تھی جو نیچے گر گئی۔ جانا ایلیاہ نے تھا اور گئی چادر ہے، جانا عیسیٰ علیہ السلام نے روح مال جسم کی تھا اور صرف روح آسمان پہ گئی۔ اشکال مفہوم؟ اور بائبل میں دوسرے مقام پہ ہے
یہودی ایلیاہ کے منتظر تھے، الیاس علیہ السلام کے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے یہودیوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں عیسیٰ۔ انہوں نے پوچھا ہم تو ایلیاہ کے منتظر ہیں، وہ کدھر ہیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کر دیا یوحنا کی طرف کہ وہ ایلیاہ ہے۔ اور جب یہودیوں نے یوحنا سے پوچھا کہ کیا تم ایلیاہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو یوحنا ہوں۔ تو قادیانی کہتے ہیں ثابت ہو گیا آنا ایلیاہ نے تھا، آ یوحنا گئے، آنا عیسیٰ علیہ السلام نے تھا، آ مرزا گیا۔ اشکال یہ قادیانی یوں بناتے ہیں۔ ہم نے پہلی بات کا جواب یہ دیا کہ جسم ہی آسمان پہ گیا تھا الیاس علیہ السلام کا، اور سلاطین باب دوم کے اندر ہے۔ صوفیوں باز آ جاؤ، نہ تنگ کرو، داڑھ کے نیچے آ جاؤ گے، اب چھوڑتا ہوں آپ کو، ایسی نہیں کرو، ماحول کو خراب نہ کرو، ابھی میں سنوں گا پھر پریشان ہو جاؤ گے۔ اور دوسری بات کا جواب ہم نے یہ دیا، پہلی بات کا جواب یہ دیا کہ جسم ہی گیا تھا الیاس علیہ السلام کا، سلاطین سے ثابت ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ جواب دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا حکم اس صورت میں اگر ان کنتم لا تعلمون، ہمیں تو علم ہے۔ اور تیسرا جواب یہ آ گیا کہ یہاں پر کس کی بات میں تحریف ہوئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات، وہ تحریف ہو چکی بائبل میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو یوحنا کو ایلیاہ کہا یہ تحریف شدہ بات ہے۔ یوحنا کی بات درست ہے کہ میں یوحنا ہوں، ایلیاہ نہیں ہوں۔ تو ابھی ایلیاہ نے آنا تھا اور وہی آئے۔ یہ قادیانیوں کا اس سے استدلال کرنا 100% غلط ہے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ آؤ ہم بائبل سے پوچھتے ہیں۔ بائبل کے اندر خود واضح طور پر موجود ہے یوحنا کی انجیل میں کہ تم سن چکے ہو کہ میں نے یعنی مسیح نے تم سے کہا میں جاتا ہوں پھر دوبارہ تمہارے پاس آتا ہوں، میں جاتا ہوں پھر دوبارہ تمہارے پاس ہے۔ انجیل یوحنا میں واضح طور پر